بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم، اور آج کی سب سے بڑی اہم ترین خبر یہ ہے کہ لندن میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی اسی صورت میں ہوگی اگر میاں نواز شریف کی واپسی پر ان کو وہ رسپانس ملے گا جس رسپانس کی وہ توقع رکھتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کے پاس جانے والی انفارمیشن جس کے مطابق میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ واضح طور پر میاں نواز شریف کو یہ بلکہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے اگر پورے پاکستان سے بھی نون لیگ چاہے کرائے کے لوگوں کو لے کر آئے، چاہے ارکان اسمبلی کے تھرو لوگوں کو لے کر آئے، تو ان کی تعداد 30 سے 35 ہزار سے زائد نہیں ہو رہی، جبکہ 1 ملین کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا گیا ہے، اور 1 ملین کا ٹارگٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سوائے تحریک انصاف کے ابھی تک کسی بڑی سیاسی جماعت نے، یا ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بینظیر بھٹو شہید پاکستان واپس آئی تھی تو اس وقت وہ ٹارگٹ پورا ہوا تھا۔ ان دو سیاسی جماعتوں کے علاوہ آج تک کوئی بھی سیاسی جماعت یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی۔ لندن میں ہونے والی بیٹھک میں میاں محمد نواز شریف کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ میاں صاحب، پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور موجودہ سیاسی حالات اس قابل نہیں ہے کہ عوام کو باہر نکالا جا سکے، چونکہ عوام مہنگائی کی وجہ سے اس قدر تنگ ہے کہ عوام باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی عوام جو ہے ہم عوام کو 1.5 سال کی مدت میں کوئی ایسا سرپرائز دے سکے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام ہم پر اعتبار کرے۔ اب میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک باقاعدہ ایک شرط رکھ دی ہے۔ شرط یہ رکھی ہے کہ نمبر 1 تو اگر ایک بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، عوام کو موبلائز کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان آؤں گا، اور سیکنڈ، اگر مجھے جیل یا مقدمات کے حوالے سے بڑا ریلیف ملتا ہے تو پھر میری واپسی ممکن ہوگی، اگر ایسا نہیں تو پھر میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب میاں نواز شریف کی تمام تر ہونے والی میٹنگوں میں یہ ساری چیزیں طے ہونے کے بعد، میں نے جس طرح کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کی میٹنگوں میں بڑی سخت ترین گفتگو بھی شامل ہے، سخت ترین گفتگو سمیت بہت سی ایسی گفتگو بھی وہاں پہ ہوئی کہ کئی دفعہ غصے سے اٹھ کے کئی رہنما کمرے سے باہر چلے گئے، بلکہ ایک دفعہ میاں نواز شریف خود وہاں سے غصے سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلے گئے اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کا فائدہ اٹھایا ہے، میری ذات کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا اور مجھے صرف استعمال کیا گیا ہے۔ اب آخر کار میاں صاحب کو منانے کے بعد فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے یہ مسلم لیگ نون لاہور میاں صاحب کی آمد سے پہلے لاہور میں جلسے کرے گی، شیخوپورہ میں جلسہ کرے گی، گجرانوالہ میں جلسے کرے گی، فیصل آباد میں جلسے کرے گی، اوکارا، قصور، ساہیوال میں جلسے کرے گی، جو قریب ترین علاقے ہیں۔ ان جلسوں میں اگر باری تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ موبلائز ہوتے ہیں، عوام میں یہ خوشی ہوتی ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ حالانکہ میاں صاحب کوئی نہ تو حج کر کے آ رہے ہیں، نہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں، میاں صاحب کے آنے سے حالات درست ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انہی کی حکومت نے 1.5 سال کی جو انہی کی حکومت تھی، ان کے اتحادیوں کی حکومت تھی، اس میں حالات سب سے زیادہ برے ہوئے تھے۔ اس لیے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کی صورت ایک ہی طریقے سے بنے گی اگر آگے سے رسپانس اچھا ملتا ہے، اور اس اچھے رسپانس کے لیے جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اب بہت جلد باقی قیادت جو لندن میں موجود ہے وہ بھی پاکستان واپس آ جائے گی، اور پاکستان واپس آنے کے بعد وہ قیادت اپنے آئندہ کے لایا عمل کا ناصر اعلان کرے گی۔ ابھی تک میاں نواز شریف کی واپسی 21 اکتوبر ہی ہے، لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں 21 اکتوبر کے حوالے سے اچانک بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اور یہ تاریخ آگے جا سکتی ہے۔ میاں نواز شریف
کی واپسی ان کے استقبال کے حوالے سے، تو یہ خبر ہے۔ اگلی خبر آپ کو میں پھر دے رہا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں، اور یہ مصدقہ خبر ہے کہ میاں نواز شریف گرفتار ہوں گے۔ میاں نواز شریف کا گرفتار نہ ہونا، ان کا ہوم ریسٹ ہونا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہوں گے، اڈیالہ یا کوٹ لکھپت جیل میں انہیں رکھا جائے گا، اور میاں نواز شریف لمبے عرصے تک جیل یاترا کریں گے، جبکہ میاں نواز شریف کے پرانے کیسز بھی کھل چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس، اس کے علاوہ رمضان شوگر مل کیس اور دیگر کیسز جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف پر شکنجہ کسی وقت بھی کسا جا سکتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف نے اپنے بیانیے کو، جس میں انہوں نے کچھ اہم ترین قومی اداروں کے اہم ترین سابقہ افراد پر بڑی شدید تنقید کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان واپسی اگر ان کی ہوتی تو اس وقت بھی میاں نواز شریف نے اپنے بیانیے میں، اپنی تقریر میں انہی الفاظ کو دہرانا ہے جو اس وقت وہ لندن میں بیٹھ کر دہرا رہے ہیں، جو کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے اداروں، یعنی پاکستان میں کسی صورت میں بھی ان الفاظ کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں، خبر یہ ہے کہ 2 اکتوبر، یہ دن یاد رکھیے گا، تاریخ یاد رکھیے گا، 2 اکتوبر کے بعد پاکستان کی سیاست میں بوچال آنے والا ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کا بوچال نہیں ہے، میاں نواز شریف کی واپسی ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، لیکن 2 اکتوبر کے بعد پاکستان کی سیاست میں انقلابی طور پر تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں، انہونی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بہت سے افراد جو ہیں وہ دوبارہ ان ہونے جا رہے ہیں، بہت سی اہم ترین ضمانتیں ملنے جا رہی ہیں، بہت بڑی رہائیوں کی طرف اشارے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کی سیاست 2 اکتوبر کے بعد واضح طور پر بدل جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ میرا ولاگ سننے کے بعد سوچتے ہوں گے ہر 2 اکتوبر کو ہونا کیا ہے، کس طرح یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے پاس کچھ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 2 اکتوبر کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاست میں انقلابی تبدیلیاں، پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگ مائنس ہوتے، پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگ جیل یاترا کرتے، اور پاکستان کی سیاست میں کچھ نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اہم ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ جو ایک شور مچا ہوا تھا کہ کچھ بڑی سیاسی گرفتاریاں کرپشن کے حوالے سے، لینڈ مافیا کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہونی ہیں، ان گرفتاریوں کو وقتی طور پر روک دیا گیا ہے۔ وہ گرفتاریاں ہوں گی ضرور، لیکن ان گرفتاریوں کے لیے وقت کا تعین، وقت کون سا ہوگا، کس وقت کس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کا یہ فیصلہ موجودہ حکومت اور اہم ترین ادارے کریں گے۔ ہاں، یہ ابتدائی طور پر ہونے جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر، بالخصوص کراچی کے اندر بڑے پیمانے پر پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے، جن میں ایک اہم ترین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کراچی کے اندر باقاعدہ افغانیوں نے کراچی کے اندر سب سے زیادہ کرائم ریشو بڑھائی ہے، اور افغانی باقاعدہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی، بالخصوص سندھ کے اندر دہشت گردی، رابری، ڈکیٹی، چوری اور اجرتی قاتل، ان تمام کاموں میں وہ لوگ ملوث ہیں، اور وہ تمام کے تمام غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اس بڑے گرینڈ آپریشن کے بعد پاکستان کے سیاست میں آپ کو تبدیلی اس لیے نظر آئے گی کہ وہاں پر بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے ان غیر ملکی افغانیوں، جن کی پاکستان کے اندر شناخت بھی نہیں ہے، جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں، ان کے لاکھوں کے حساب سے ان افغانیوں کے ووٹ بھی بنا کر مختلف سیاسی جماعتیں انہیں اپنے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، جس آپریشن میں کچھ سیاسی جماعتیں چیخیں گی، کچھ سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہوں گی، لیکن اس آپریشن کے بعد ان سیاسی جماعتوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف بھی ایک بڑا آپریشن ہوگا، جس میں بڑی گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ الیکشن سے چند دن پہلے ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔